ہماری زمین کا چاند جو کہ ہم سے 3,84,000 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اس کی گریوٹی اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ سمندر کے اندر لہریں پیدا کر سکتی ہے۔ ارتھ پلینٹ ہر چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، جس میں چاند بھی شامل ہے۔ باقی چیزیں تو جن کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے وہ تو زمین پر ہی گرتی ہیں، مگر چاند زمین پر کیوں نہیں گرتا؟ اور کیا ہوگا اگر یہ چاند زمین کی اور حرکت کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے ٹکرا جائے؟ اور سمندری لہریں جو کہ 3,84,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہونے کے باوجود بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں، چاند کے قریب آنے پر ان کا کیا بیہیو ہوگا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے آج کی مسنگ فیکٹس کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ Whoa, guys, look at the moon. Oh my god, this is definitely not normal. It's getting bigger. I think it's getting closer. I'll get my binoculars. Oh my god, look at the bird. We have to go in now. I better hold on tight. In breaking news, the governor has just ordered the mass evacuation of the entire West Coast. Moving to higher ground. ناظرین، ہماری زمین سورج کے گرد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے، جو کہ حیرت انگیز طور پہ دنیا کی سب سے تیز رفتار بلٹ سے بھی 70 ٹائم زیادہ ہے۔ مگر ہم انسانوں کو اتنی زیادہ فاسٹ اسپیڈ ہونے کے باوجود بھی ایک چھوٹا سا جھٹکا بھی محسوس نہیں ہوتا، ایون کہ ہماری زمین اپنے محور کے گرد بھی 465 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ سورج جو کہ ہماری یونیورس کے پلینٹس کا سب سے بڑا اسٹار ہے، وہ ان تمام سیاروں کو اپنی جانب ایک فورس کی وجہ سے کھینچتا ہے جسے گریوٹی کہتے ہیں۔ یہی گریوٹی ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین سورج کے گرد موجود ہے اور ہماری زمین کے گرد چاند موجود ہے۔ لیکن چاند زمین کے گرد گھومنے کے ساتھ ساتھ زمین پر اپنی گریویٹیشنل فورس لگاتا ہے، جس کی وجہ سے سمندروں میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ دو اپوزٹ اٹریکشن فورسز ہونے کی وجہ سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ چاند کو تو زمین پر گر جانا چاہیے، کیونکہ زمین کی گریوٹی چاند سے کافی زیادہ ہے، لیکن چاند پھر بھی بنا کسی رکاوٹ کے زمین کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ آخر کیسے؟ دراصل ایسی کوئی فورس تو موجود نہیں ہے جو چاند کو زمین کے گرد گھومنے پر مجبور کرتی ہے، مگر اس کی بڑی وجہ چاند کا آربٹ ہے جس پر چاند گردش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ ایک کرکٹ بال کو پھینکتے ہیں تو وہ بھی ایک آربٹ بناتی ہے۔ جتنی زیادہ فورس لگا کر بال کو پھینکا جائے گا، بال اتنی ہی زیادہ دور جا کر گرے گی اور آربٹ بھی اتنا ہی بڑا بنے گا۔ لیکن کیا ہو کہ بال کو اگر انتہائی سپیڈ سے پھینکا جائے تو وہ بھی زمین کے گرد گردش کرنے لگے گی، اور اگر اسے روکنے کے لیے ہوا ہی موجود نہ ہو تو وہ چاند کی طرح ہمیشہ کے لیے زمین کے گرد گھومنا اسٹارٹ کر دے گی۔ دراصل یہی سب کچھ مون کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ چاند کو ہماری زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں اوسطاً 27 ڈیز کا وقت لگتا ہے، جس میں چاند 3600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق گریوٹی رکھنے والے کسی بھی میگا اسٹرکچر کے گرد گردش کرنے والے آبجیکٹ کی سپیڈ کو اگر سلو کر دیا جائے تو وہ اسی میگا اسٹرکچر میں ہی گر جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں، اگر چاند کی سپیڈ 3600 کلومیٹر کی بجائے 3000 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی جائے تو کیا ہوگا؟ یقیناً چاند آہستہ آہستہ ہماری زمین کے گرد گھومتے گھومتے زمین کی جانب بڑھنا بھی شروع کر دے گا، یعنی چاند اور زمین کے درمیان کا ڈسٹینس آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گا۔ اگر اس چاند کو زمین تک آنے میں 12 مہینوں کا وقت لگتا ہے تو اس دورانیے میں زمین پر کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا مہینہ
اس پہلے مہینے میں کچھ خاص چینجز تو نہیں دیکھنے کو ملیں گی، مگر یہ چاند کی روشنی کو نارمل سے تھوڑا بڑھا دے گی۔ سائنسدان بھی اس بارے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے اور سمندری لہریں 4 میٹر تک اونچی ہو جائیں گی، کیونکہ زمین جب چاند کو کھینچتی ہے تو چاند کی گریوٹی زمین پر واپس آ جاتی ہے، جس وجہ سے سمندروں میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ چاند کے قریب آنے پر یہ 4 میٹر اونچی لہریں زمین پر افراتفری پھیلانا شروع کر دیں گی اور زمین کے آدھے حصے کو ڈھانپ لیں گی۔ دوسرا مہینہ۔ اس دوسرے مہینے میں چاند زمین کا 2/3 فاصلہ طے کر چکا ہوگا، جو کہ مزید روشن ہو چکا ہوگا۔ اس وقت سمندری لہروں کی اونچائی 10 میٹر تک پہنچ جائے گی، جس وجہ سے نہ صرف بندرگاہیں اور اسٹیشنز وغیرہ تباہ ہو جائیں گے، بلکہ انفراسٹرکچر بھی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑوں کا رخ کرنا پڑے گا، جہاں پر ان کے پاس نہ ہی بیج اگانے کے لیے اچھی زمین ہوگی اور نہ ہی ہل چلانے کے لیے ٹریکٹرز وغیرہ موجود ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف آکسیجن ختم ہو جائے گا، بلکہ آئل ریفائنریز اور گیس فیلڈز بھی ویران ہو جائیں گی۔ تیسرا مہینہ۔ اس مہینے میں چاند اتنا قریب آ چکا ہوگا جو کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسرپٹ کرنے کے قابل ہوگا۔ لوگوں کے ایک دوسرے سے روابط ختم ہونے لگیں گے، انٹرنیٹ ختم ہونے لگے گا اور سب سے بڑھ کر کمیونیکیشن سیٹلائٹس دونوں طرف کی گریوٹی فورس ہونے کی وجہ سے کنفیوز ہو کر ایک الگ سمت میں گھومنا اسٹارٹ کر دیں گی۔ چوتھا اور پانچواں مہینہ۔ اس دورانیے میں سمندری لہریں 30 میٹر سے تجاوز کرتی کرتی 100 میٹر تک پہنچ جائیں گی۔ زمین کی تہیں چاند کی گریوٹی کی وجہ سے حرکت میں آ جائیں گی، جو کہ کئی قسم کے سویئر ارتھ کویکس کا باعث بنے گی، جس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ بیڈ پر اپنی ٹانگوں کو اچانک سے تیزی کے ساتھ حرکت دیتا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ چاند اب بھی زمین سے 75,000 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہوگا اور آسمان پر بھی اس کا سائز ایک چھوٹے بادل سے بڑا نہیں ہوگا، مگر یہ زمین کے اوپر وہ تباہی پھیلائے گا جس کو امیجن کرنا بھی ناممکن ہے۔ چھٹا اور ساتواں مہینہ۔ ان مہینوں میں چاند زمین کے گرد حرکت کرنے والی جیو سینکرونس سیٹلائٹس کے پاس پہنچ جائے گا، جو کہ زمین کے گرد اپنا ایک چکر 24 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہیں۔ چاند جو کہ ان کے قریب پہنچ چکا ہوگا، وہ بھی اب زمین کے گرد اپنا ایک چکر صرف 24 گھنٹوں میں ہی کمپلیٹ کر لے گا، یعنی ایک دن اور رات میں چاند کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ جی ہاں، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جب چاند اتنا زیادہ قریب آ جائے گا تو کیا یہ انسانوں کو اپنی جانب کھینچ لے گا؟ حالانکہ چاند زمین کے قریب تو آ چکا ہوگا، مگر پھر بھی یہ انسانوں کو اپنی جانب نہیں کھینچ سکے گا، کیونکہ چاند کی سطح کی گریوٹی زمین کی اوپری سطح کے مقابلے میں 6 گنا تک کم ہے۔ ایسی صورت میں گریوٹی زمین کی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ زمین ایک بہت بڑا اسٹرکچر ہے، اسی لیے یہ واضح ہے کہ ایک چھوٹے اسٹرکچر کی گریوٹی کم ہی ہوگی۔ دوسری مثال آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب نیل آرمسٹرانگ چاند پر اچھل کود کر رہے تھے تو ان پر گریوٹی کا اثر کم دکھائی دے رہا تھا، جس کو اگر زمین پر جمپ کرنے والے انسان سے کمپیئر کیا جائے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ زمین کی گریوٹی چاند کے مقابلے میں واقعی میں 6 گنا زیادہ ہے۔ 8ویں سے 11ویں مہینے تک۔ ان مہینوں میں چاند زمین کے اتنا قریب آ چکا ہوگا کہ سمندری لہریں سینکڑوں میٹر تک اوپر کو اٹھ جائیں گی۔ ان لہروں کی حرکت اپوزٹ ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ زمین کی حرکت بھی تبدیل ہو جائے، یعنی اپوزٹ کنڈیشن میں۔ زمین پر چاند کی گریوٹی اتنی زیادہ اثر انداز ہونے لگے گی کہ زمین کے اندر کا لاوا آٹومیٹکلی باہر نکلنا شروع کر دے گا۔ زمین کے ایٹماسفیئر میں موجود اوزون لیئر ٹوٹ جائے گی، کیونکہ آکسیجن ختم ہو چکی ہوگی۔ اوزون لیئر کے ٹوٹتے ہی سورج کی روشنی بنا کسی رکاوٹ کے UV ریز کے ساتھ ڈائریکٹ زمین کو ہٹ کرے گی، جس وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر کافی زیادہ حد تک بڑھ جائے گا، اور ایسی صورت میں کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ 12واں یعنی کہ لاسٹ منتھ۔ اس مہینے میں چاند رائش لیمٹس پر پہنچ چکا ہوگا، یعنی ایک ایسا پوائنٹ جہاں پر چاند پر موجود آبجیکٹس زمین پر گرنا اسٹارٹ کر دیں گے۔ جب چاند زمین کے مزید قریب آنے کی کوشش کرے گا تو زمین کی قدرتی طور پر موجود موزوسفیئر حفاظتی لیئر زمین کو پروٹیکٹ کرنے کے ارادے سے اسے روکنے کی کوشش کرے گی۔ موزوسفیئر خلا سے آنے والے بڑے بڑے اسٹرائڈز کو روکتی ہے اور انہیں اس طرح توڑ دیتی ہے کہ وہ ریت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہی ریت کے ذرات زمین پر گرتے ہیں، مگر ان کے بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں پڑتا۔ اور دوسری صورت میں جب کوئی ایسٹروناٹس اوپر خلا میں جاتے ہیں تو واپس آتے وقت ان کے کیبنز کو بھی آگ لگ جاتی ہے،
دراصل یہ سب بھی موزوسفیئر لیئر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیئر کی وجہ سے چاند ٹوٹ کر ٹکڑوں کی صورت میں زمین کے گرد گھومنا شروع کر دے گا اور بالکل ایسا ہی رنگ بن جائے گا جیسا کہ سیٹرن سیارے کے گرد ایسٹرائڈز نے بنا رکھا ہے۔ زمین کے گرد موجود چاند کے یہ ٹکڑے آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع کر دیں گے اور ایٹ دی اینڈ ہماری زمین کا چاند مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چاند کے نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر کیا ہوگا؟ سب سے پہلی تبدیلی جو چاند کی غیر موجودگی میں زمین پر دیکھنے کو ملے گی وہ موسموں کی تبدیلی ہوگی۔ جی ہاں، کیونکہ چاند زمین کو سورج کے گرد 23.5 ڈگری کے اینگل پر جھکائے رکھتا ہے، جس وجہ سے ہم سال میں 4 موسم انجوائے کر سکتے ہیں، مگر چاند کے جاتے ہی کب اور کہاں کون سا موسم آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ مثال کے طور پہ کینیڈا یا رشیا جن میں ہر وقت سردی کا موسم رہتا ہے، اس میں گرمی کا موسم پلک جھپکتے ہی آ جائے گا، اور میکسیکو کا شہر کینکن جس میں ہر وقت گرمی رہتی ہے، وہاں پر سردی کا موسم اچانک سے آ جائے گا۔ سورج 24 گھنٹوں میں 4 مرتبہ طلوع اور غروب ہوگا۔ حیرت انگیز طور پہ اس صورت میں زمین پر ایک سال 365 دنوں کی بجائے پورے 1000 دنوں کا ہو جائے گا، اور ایک ہفتہ جو کہ 7 دنوں کا ہوتا ہے اب وہ صرف 42 گھنٹوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ زمین پر ارتھ کویکس کی شدت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نہ ہی کسی قسم کی کوئی کراپس اگائی جا سکیں گی، کیونکہ فصلیں اگانے کے لیے موسم ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پودے ختم ہو جائیں گے، آکسیجن ختم ہو جائے گا، جس وجہ سے نہ تو کوئی بلڈنگ سلامت بچے گی اور نہ ہی کوئی انسان۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت بھی ضرور دکھائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔